ہر عامل کے پاس تعویذات، چلوں اور وظائف، تسبیحات، اسماء الہیہ، اسم اعظم اور مجربات، بزرگوں سے عطیات وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا کیا سب چیز ہوتی ہے، لیکن جب مریض آتا ہے تو سب نل۔ ایسے ہی طبیب کے پاس اس کے پاس اکسیر بھی ہے، اس کے پاس تریاق بھی ہے، اس کے پاس تیر بہادف نسخہ بھی ہے، اس کے پاس مجربات بھی ہیں، لوگوں سے اخذ کیے ہوئے اساتذہ کے زندگی کے نچوڑ بھی ہیں۔ لیکن جب مریض آتا ہے تو وہ لوگ ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ سوچنے والی بات یہ، اگر اس کے پاس عامل کے پاس ہر چیز کا حل ہے تو جب مریض ناکام ہو کے جاتا ہے تو اس کی ریزن کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ مریض جب یہ چیز دیکھتا ہے تو اس کی تمام پھوپھاں، تمام بزرگی، تمام چلے وظیفے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، وہ دھام سے اس کی شان و شوکت زمین میں بوس ہو جاتی ہے، اور اس کا جو عصمت کا جو محل ہوتا ہے زمین بوس ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جو طبیب بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، ایک چٹکی سے یہ ہوگا، ایک خوراک سے یہ ہوگا، ایک مہینے ہم سے، ایک دن ہم سے یہ کروا لے، ایک ہفتے میں ہم یوں کر دیں گے، کہیں کچھ بھی نہیں۔ اگر جو دعوے کیے جاتے ہیں اسی کی بنیاد پہ فوائد اور شفائی اثرات بھی مرتب ہوں تو پھر کوئی آدمی پریشان نہ رہے، دنیا سے بیماریاں ختم ہو جائیں۔ تو میں جو نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، جو میں بنیادی بات کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، وہ یہ ہے کہ آپ کو جب مریض ملنے آتا ہے، آپ سے ملاقات کرتا ہے، تو آپ اپنے نسخوں کو، اپنی حذاقت کو، اپنی مہارت کو، اپنی طبابت کو ایک طرف رکھ دے۔ عامل اپنے عملیات کو، ہر چیز کو رکھ دے۔ نہیں بھائی، اب میں ہوں، مریض ہے، طبیب و عامل ہے، مریض ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اس مریض کی بات سننی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس مریض کی بات سننی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ سنا رہا ہے آپ سن رہے ہیں بس، نہیں نہیں، آپ کا ایک دماغ کا حصہ اور ایک رخ یہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں بیماری تو بیان کر ہی رہا ہے، لیکن آپ نے اس کی باتوں سے یہ تلاش کرنا ہے کہ وہ چاہتا کیا ہے، وہ کیوں مریض بنا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کوئی کسی محرومی کا ازالہ چاہتا ہے، گھر سے تنگ ہے، بیوی بچوں سے تنگ ہے، والدین بہن بھائیوں سے کوئی شکایت ہے، رشتہ داروں سے ہے، یا وہ کوئی زندگی میں کوئی صدمہ اٹھا چکا ہے کہ جو اس کے اوپر دباؤ بڑھا رہا ہے، اس کے اوپر حاوی ہو چکا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، دیکھیں میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں بہت قیمتی ہے اور میری زندگی کا نچوڑ ہے کہ آپ اپنی حکمت اور اپنی ساری پڑیاں، کیپسول اور تمام کھر کھل کو ایک طرف رکھ لیں۔ عامل صاحب بھی اپنی تسبیحاں، اپنے تعویذ، نقش، گنڈے، دھنیا، یہ فتیلے وغیرہ ایک طرف رکھ دیں۔ آپ اگر اپنے مطابق فیصلے کریں گے اور مریض کی مرضی اس میں شامل نہیں ہوگی تو آپ چاہیں لقمان کا جو ہے نا جھوٹا کھا کر آئیں، آپ ناکام رہیں گے۔ آپ سامری جادوگر کی جو ہے نا چھڑی اٹھا کر لے آئیں، آپ تب بھی ناکام رہیں گے۔ آپ کامیاب ایسے ہو سکتے ہیں کہ آپ اس مریض کی یا اس کے لواحقین کی بات کو سنیں اور سننے کے بعد پھر آپ یہ فیصلہ کریں۔ آپ یہ مت دیکھیں اس پہ جادو کیا گیا ہے، اس پہ جنات ہیں، اس کا جگر خراب ہے، اس کا دل کا مرض ہے، اس کی کڈنی خراب ہے، اس کے مثانے کا، نہیں 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 نہیں، آپ نے یہ چیز نہیں دیکھی۔ آپ نے دیکھنی یہ ہے کہ وہ آپ سے توقع کیا رکھتے ہیں۔ جب آپ ان کی توقع کو پورا کریں گے تو آپ بہترین قسم کے معالج ہیں، آپ بہترین قسم کے معالج ہیں۔ آپ
किसी भी मर्ज को आप कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी मर्ज को आप अपने दायरा इलाज में ला सकते हैं। आप किसी चीज का भी आप ताबीज नक्श दे सकते हैं, किसी चीज को भी आप हासिल कर सकते हैं, किसी भी मर्ज को आप रफा कर सकते हैं। मसला ये नहीं होता कि वो जादू बता रहा है, वो तो बता रहा है तेरी समझ क्या कह रही है। ठीक है, अब देखें, हमारे यहां जो दौरे पड़ते हैं औरतों को, अगर जवान बच्चियां हैं, ये मैं आमिल और तबीब दोनों के लिए बता रहा हूं, अगर आमिल देखता है जवान बच्ची है तो सबसे पहले पूछे कि इसकी शादी हो गई है। एक, अब मैं बता रहा हूं उसे दौरे पड़ रहे हैं, मैं हाथ पांव कर रहे हैं, मुंह से झाग आ रही है, मारने को पड़ रही, मुख्तलिफ किस्म की टर्म एंड कंडीशन होती हैं और ये मुख्तलिफ हालात होते हैं। आपने करना ये नहीं है कि आप उसे पकड़ें और उसे मारना शुरू कर दें, और तेरा ऐसा तैसा, तो फला है, तो खबीस है, तो ये है, तो वो है। वो भी आगे से ऐसे ही बिहेवियर करता है कि हाँ हम आते हैं, हम वहां से लगे थे, इसने हमारे बच्चे मार दिए, इसने हमारा घर उजाड़ दिया, इसने ये कर दिया, ये फला जगह से जा रहा था, हमारा घर गिरा दिया, बहुत सारी बातें होती। आपने उससे कुछ नहीं कहना, कभी मरीज से हाथ तपाई मत करे, खुला रहना। अगर पकड़ा उसे कभी छोड़ दो, इसे आसान, उसका हाँ भाई बात है। अब यहां आकर आपकी हिकमत, अमलियाती तकनीक काम आती है। अच्छा भाई ठीक है भाई, वो कहता मैं इलाज नहीं करवाना चाहता, साहब कहता उसको भाई कोई बात नहीं, नहीं करवाना चाहता तो आपका कौन इलाज करेगा? ठीक है भाई मत कर। अच्छा चले कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं, मैं क्यों आपका इलाज करूंगा जब आप ही नहीं चाहते। अब वो उस, आपने सबसे पहले जो काम करना है कि जिस चीज पर मरीज या मरीज के लवाहिकीन जोर दे रहे हैं, आपने उससे, उस ट्रैक से और उस ध्यान से दूसरी तरफ उनका ध्यान करना है। मसलन इस मेरी दौरानी ने ये कर दिया, मेरी ननद ने ये कर दिया, मेरी सास ने कर दिया, मेरी बहू तो मुझे चाहती नहीं है, मेरी दौरानी ने ये कर दिया, मैं, हमारे घर वाले तो ये हैं, वगैरह 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 सारी चीजें। अच्छा, आपने अगर उन चीजों को बढ़ावा दिया तो आप जुल्म करेंगे, आप इलाज नहीं कर सकेंगे। आप ऐसा करेंगे कि आप उनसे, जो वो बार बार बात कह रहा है, आपने उससे अलग बात पूछी। कोई भी हो सकता है, भैया कैसे है, क्या है, आपके साथ जुल्म हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप मुझे ये तो बताएं कि ये मामला क्या है। आप जिससे दुश्मनी कर रहे हैं, आप जिससे आप मुखालफत कर रहे हैं या जिसे इल्जाम दे रहे हैं, उससे आपका क्या लेना देना है, ऐसी कौन सी दुश्मनी है, क्या कुछ है। अब हम जो आमिल लोग होते हैं ना, इनके पास लोग पहले फैसला करके आते हैं कि मेरी दुरानी ने ये काम किया है, मेरी ममानी ने ये किया, मेरी फूफो ने ये किया है, मेरे फला रिश्तेदार ने, यानी हमने उन चीजों को पहले ही फैसला कर चुके होते हैं और उन्हें एक हतमी शक्ल दे चुकी होती है कि जनाब उसने, वो मेरे भले में है ही नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, फिर आप रीजन पूछेंगे भाई उससे क्या दुश्मनी है, कैसे है, उसने कभी कोई आपके साथ कोई बुराई की है, कोई क्या है। जब वो मुख्तलिफ किस्म की बातें, जब वो उससे मुख्तलिफ जाविये से आप उसके बारे में सवाल करेंगे तो उसके जहन से वो खन्नास और वो जमा हुआ ख्याल भटकना शुरू हो जाएगा, खिसकना शुरू हो जाएगा। फिर जब आप मुख्तलिफ जाविये से, आप कहें ठीक है भाई मैं आपको क्यों मारूं, मैं तो कभी किसी भी मरीज को दूर होकर बैठ जा। अब जो वो देखता है ना कि यार मेरे पास तो, मैं जिस आमिल के पास जाता हूँ या जिस के पास मैं मरीज को लेके जाता हूँ, वो तो वो लपड़ थप्पड़ मारता है, वो कोई डांग सोटा करता है, कोई किसी चीज छड़ी से मारता है, कोई कुछ करता है, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा, उसे कहा वहां दूर होकर बैठ जा। याद रखें जब तक आमिल खुद उस पर हाथ नहीं उठाएगा, मरीज उस पर हाथ नहीं उठाता। कभी भी मरीज को मत मारे, कभी मरीज को गालियां मत दे, कभी उसकी उंगलियां मत मरोड़े,
ठीक है ना। तो जब आप उससे ध्यान भटका देंगे तो आप उसका असल मरज तलाश करेंगे। मसलन एक माली खोलिया का मरीज है, या औरतें हैं, मसलन बच्ची है, जैसे मैंने बताया कोई बच्ची आ गई है, वो कुंवारी है, उससे दौरे पड़ रहे हैं। अब इसके दो सबब हो सकते। एक ये कि वो जवान है, उसकी जरूरत पूरी नहीं हो रही, घर वाले शादी की बात ही नहीं कर रहे। अब वो जो कुदरती एक उभार है, उससे हम एहतनाकुर रहम कहते हैं, या उसे हिस्टेरिया भी हम कह सकते हैं, जब बढ़ी हुई सूरत होती है। तो उसमें फिर ऐसे दौरे पड़ते हैं, बाकायदा लोग दिखते हैं कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, दो आदमी मेरे साथ ज्यादती करते हैं, एक वो खड़ा है, एक मेरा गला दबा रहा है, वगैरह वगैरह। ये बुनियादी तौर पर उसका असल इलाज ये है कि उसकी शादी कर दी जाए। एहतनाकुर रहम बुनियादी तौर पर हम इसे रहम की बीमारी कहते हैं। तो इसमें अगर ऐसा ना हो सके तो उससे उन शाहवानी ख्यालों से, मोबाइल है उससे दूर रखें, ऐसे लोगों से दूर रखें, ऐसी सोबत से दूर रखें जो शाहवानी ख्यालात को उभारा देते हैं। आजकल तो खैर माशरा ही कोई अजीब हो गया है। आजकल तो ये मुमकिन नहीं है, बेहतर ये है कि उसका इलाज किया जाए। और अगर यही दौरे किसी शादीशुदा औरत को पड़ते हैं, तो फिर ये समझे कि उस औरत का इलाज नहीं, उसके मियाँ का इलाज करो, क्योंकि उससे वो उसकी जरूरत पूरी नहीं हो रही है। और फिर जब आप उसका इलाज करेंगे तो औरत के दौरे भी खत्म हो जाएंगे। इंसानी नफ्सियात बहुत गहरी होती है। ठीक हो गया। फिर आप ये चीज देखेंगे कि जो जिन्नात का मरीज, जादू का मरीज होता है, वो वाही तबाही बकता है और ये करता है, उसके हथेली से भी बू आती है, उसके पसीने से भी बू आती है, और ऐसा जैसे खट्टा दही हो जाता है, ऐसे उसके जिस्म से बू आती है। तो ऐसा आदमी खुद ही मरीज होता है। ठीक है ना। जिसके पसीने से, और जिसके पसीने ठंडे पसीने आते हों, वो ज्यादा तो कुछ नहीं करता, सिर्फ डरता है, उसे रात को नींद नहीं आती, उसे पानी नजर आता है, वो हर वक्त उसके ख्यालात का हुजूम रहता है, ये सारी चीज होती है। तो ये असाबी मरीज होता है। इसके लिए आप जो है ना, खुश्क चीजें, उजलाती चीज से आप इस्तेमाल करें। तो मैं आपको ये चीज आज का खुलासा मैं आपको बयान कर देना चाहता हूं कि आप जब आपके पास कोई मरीज आए तो सबसे पहले दो चीजें देखें। एक ये कि मरीज कहना क्या चाह रहा है, आप उसकी बात तसल्ली से सुने। 10-20 मरीजों के बजाय आप एक मरीज को ठीक कर दें, वो आपकी जीत है। 20 मरीजों से आप फीस तो ले सकते हैं, लेकिन जो एक मरीज के ठीक करने की शोहरत होगी, उन 20 मरीजों की फीस से भारी होगी। आप ये चीज देखें कि अगर वो आदमी जल्दबाजी कर रहा है, जल्द जल्द जबान चला रहा है, तैश में आ रहा है, उसकी आंखों में सुर्खी के डोरे हैं, वो सारी चीजें, तो ऐसा आदमी हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है, और ये खुद भी मरीज है। उसे आप ठंडा पानी पिलाएं, उसे जो है धनिया वगैरह दें, और ये चीजें करें ताकि उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो, तो वो ठीक हो जाता है। एक मरीज है, उसे दौरा तो पड़ता है, हाथ पांव भी उसके जो है ना मुड़ जाते हैं, और वो झटके भी खाता है, वो सारी चीज करता है, उसके मुंह से पानी निकलता है। ऐसा आदमी आसाबी मरीज होता है। उसे आप गर्म दवाएं दें ताकि उसके जो जिस्म में कुछ गर्मी आए और उसका दौरा बंद हो। अब जो ये दौरों के दौरान झटके लगते हैं ना, ये बुनियादी तौर पर जो हमारे ये रीढ़ की हड्डी में सिग्नल चलते हैं, हर वक्त करंट दौड़ता है, तकरीबन 5-7 वोल्ट आराम से जो है ना हर एक के जिस्म में, बॉडी में वो जनरेट होता है, और उस हमारे जिस्म को और हमारे हवास को और हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हर वक्त वो करंट जारी रहता है। जब दौरा पड़ता है तो दिमाग का कनेक्शन दूसरे आज़ा से तकरीबन तकरीबन कट जाता है, या बहुत कम रह जाता है। जब आसा, जो दिल, जो खून होता है और जो नर्वस सिस्टम होता है, जब वो आपस में कनेक्ट दोबारा होने की कोशिश करता है, तो जैसे किसी भी चीज को जब जोड़ते हैं झटका लगता है, बिजली का झटका लगा ले, किसी भी चीज का लगा ले, तो वो जो जुड़ने के दरमियान जो झटके महसूस होते हैं, उन्हें हम झटके कहते हैं। यही दौरों के दरमियान लगते हैं। ठीक है। फिर एक और बात,
کہ آپ اپنا فیصلہ مت سنائیں، آپ یہ چیز دیکھیں کہ مریض کیا چاہ رہا ہے، آپ اپنی حکمت، بصیرت، اپنے تجربے، حذاقت کی بنیاد پہ اس مریض کو وہی چیز جو وہ چاہ رہا ہے، اگر وہ چاہ رہا ہے نا مجھے تعویذ دے، تو آپ بلا جھجک تعویذ دیں۔ آپ کو پتا بھی ہے کہ اس سے تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ اسے تعویذ ضرور لکھ کر دیں۔ ایک آدمی اپنی زبان سے کہہ رہا ہے جناب مجھے تعویذ چاہیے، آپ اسے تعویذ دیں، لیکن آپ کی سمجھ اور آپ کی حکمت، آپ کی بصیرت، آپ کے تجربے کے مطابق وہ آدمی دوا کا محتاج ہے، اعصابی مریض ہے یا خودی مریض ہے، اور یا پھر وہ عضلاتی مریض ہے، جیسے کہ میں نے زبان کٹنے کا اور یہ سر میں ٹک لگنے کا میں نے شروع سبق میں بتایا، وہ خودی مریض تھا، وہ عضلاتی مریض تھا۔ تو ایسے ہی بہت سارے لوگ ہیں کہ جنہیں بیٹھے بیٹھے دورہ پڑ جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دورے سے پہلے انہیں پتہ چل جاتا ہے، ان کے ہاتھ پاؤں میں جو ہے نا چیونٹیاں سے چلنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ پہلے پتہ کر لیتے ہیں، انہیں محسوس ہو جاتا ہے اب دورہ پڑے گا، بہت سارے بیٹھ جاتے ہیں، بہت سارے اپنی حفاظتی تدابیر اختیار کر لیتے ہیں، لیکن دورہ پڑنے سے پہلے پہلے انہیں معلوم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے مریض جو ہوتے ہیں یا خودی مریض ہوتے ہیں، گرمی کے مریض ہوتے ہیں، آپ اگر کہتے ہیں کہ جب جناب مجھے جنات آتے ہیں، مجھے دورہ پڑتا ہے، مجھے محسوس ہو جاتا ہے، میرے ہاتھ پاؤں میں جھناٹا شروع ہو جاتا ہے، چیونٹیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، جناب میرے اندر غصہ ابھرنا شروع ہو جاتا ہے، میں یہ چیز چاہتا ہوں میں جو سامنے ہو اس کا گلا دبا دوں، میں اسے اینٹ اٹھا کر روڑا اٹھا کر مار دوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ یہ چیز آپ کہیں بالکل بھائی آپ کے ساتھ ایسا ہی ہے، آپ اس کی باتوں کی نفی مت کریں، لیکن خود تو فیصلہ کریں کہ آپ اس کو کس انداز میں ٹریٹ کریں گے، آپ اسے کس انداز میں اس کا علاج کریں گے، کس انداز میں آپ اپنے ہنر میں، اپنے یوں سمجھے عزت کو کیسے بچائیں گے، یہ قصہ مختصر۔ تو آپ پھر ایسے کریں گے کہ اسے آپ دوا دیں گے، اس سے کہیں گے جناب یہ نقشے، یہ پینا ہے، یہ باندھنا ہے، مثلا جو بھی آپ کا کوئی طریقہ کار ہو، کوئی ضروری نہیں ہے، یہ تو بھائی وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ جو لوگ عملیات کی چیزوں کو یا طب کی چیزوں کو حتمی سمجھ کر جناب ایسے ہی کرنا ہے، او بھائی ہماری طرح کے وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ طب بنائی ہے، ہماری طرح کے لوگ تھے جنہوں نے عملیات ترتیب دیے ہیں، انہوں نے اپنی سہولت کے لیے جو کچھ سمجھا تھا وہ کیا ہے، ہم نے اپنی سہولت کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ تو کیا جب 1924 میں جب جہاز جس انداز میں بے ڈھگا بنا تھا، تو کیا جو اس نے بنا تھا ہم نے وہی رکھنا ہے؟ او بھائی اب تو سپر سونک چل گئے ہیں۔ تو پھر اب دیکھیں جب ریلوے چلا تھا، دھک 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 وہ بھاپ سے چل رہا ہے جناب، اس سے پستن وہ گیڑا جا رہا ہے، اس میں لکڑیاں دھوسی جا رہے ہیں، کوئلے جلائے جا رہے ہیں، اب تو بھائی سب چیز الیکٹرک آ گئی ہے۔ تو ایسی ہر چیز میں ارتقا ہے، تو طب اور عملیات میں بھی ارتقا ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ جناب یہ تعویذ ہے، آپ اسے باندھ لو یا پی لو، میں نے یہ چیز دم کر کے دے دی ہے، یا آپ استعمال کریں، اسے نہائیں، اسے ہاتھ منہ دھوئیں، یا جو بھی کچھ آپ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، لیکن یہ جو دوا میں دے رہا ہوں نا، یہ دوا نہیں ہے، یہ میرے عمل کا حصہ ہے۔ اگر آپ نے اسے نہ کھایا، اسے استعمال نہ کیا، تو میرا عمل ادھورا رہ جائے گا، آپ کو پوری طریقے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو وہ تعویذ اثر کرے نہ کرے، دم اثر کرے نہ کرے، لیکن کم از کم آپ یہ چیز چاہتے ہیں، اسے نقش تعویذ کی ضرورت نہیں، دوا کی ہے، لیکن وہ بس ضد ہے کہ میرے اوپر جادو ہے، میرے اوپر جنات ہیں، میرے اوپر معقلات ہیں، ہمزاد ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو آپ پھر اسے جب کریں گے، جب ظاہر ہے کہ جب آدمی کھاتا ہے تو جسم پہ اثرات تو ہوتے ہیں نا، تو جب اثرات ٹھیک ہوں گے تو اس کا جادو بھی ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ میرے پاس ایک مریض آیا، یہ بہت پہلے کی بات ہے، کسی رشتہ دار کے حوالے سے آیا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ مجھے یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، کہتے میرا جب میں نوالا کھاتا ہوں تو وہ گلے میں پھنستا ہے، اور بہت بڑے عامل نے یہ بات کہی ہے کہ جس کا نوالا اور پانی کا گھونٹ گلے میں اٹکنا شروع ہو جائے، اس کو سمجھو کہ اتنا سخت قسم کا جادو ہے، بس اب مرا کہ اب مرا۔ بھائی ہم نے بھی زور لگایا، سارا کام کیا، سب معاملات کیے جو بھی کچھ تھا، تو
لیکن جیسے جیسے ہماری تحقیقات تجربات بڑھتے گئے الحمدللہ ہمیں شرح صدر ہوتا گیا. بعد میں پتہ چلا کہ یہ عضلاتی عمل ہوتا ہے. بعض لوگوں کو جب وہ کھانا یا پانی پیتے ہیں تو اس میں گیس ہوتی ہے. جب وہ نوالا یا پانی اندر جاتا ہے گیس باہر نکلتی ہے. ظاہر ہے کہ کوئی بھی چیز اگر آپ بوتل میں ڈالیں گے وہاں جو ہوا ہوگی جتنی مقدار میں کوئی چیز جائے گی اتنی مقدار میں ہوا باہر آ جائے گی. تو وہ جب ٹاکرا ہوتا ہے تو پھر اسے گلے میں نوالا اٹک جاتا ہے پانی اٹک جاتا ہے. تو اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ دو چار جو ہے نا ہلکے ہلکے سے گھونٹ پانی کے جو ہے نا کھانے سے پہلے اتار لے تو جو گیس میس ہوگی وہ باہر نکل جائے گی. اگر نیم گرم ہو تو اچھا ہے تو آدمی آسانی سے وہ کھا لیتا ہے. تو نقش تعویذ چلے وظیفے نسخے مجربات اکسیر تریاق یہ ساری چیزیں بنیادی طور پر ہمارے ٹول ہیں ہمارے اوزار ہیں. جیسے ایک مستری کے پاس ایک چھوٹی سے چھوٹی ایک جو ہے نا چابی سے لے کر بڑے سے بڑا رینچ تک ہوتا ہے. اس کے پاس اور بھی بہت کچھ بڑا ہوتا ہے. جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے دکان میں ضرورت کے تمام ٹول رکھتا ہے تمام اوزار رکھتا ہے. جہاں جس کی ضرورت پڑتے وہاں استعمال کرتا ہے. ایسے ہی عامل اور ایک طبیب اپنے حساب میں اپنے زیر دست ہر وہ چیز رکھتا ہے جو اس کی ضرورت کی ہوتی ہے. لیکن کوئی ضروری تو نہیں کہ ہر جگہ ایک ہی نسخہ کام دے ہر جگہ ایک ہی نقش کام دے ہر جگہ ایک ہی دم کام دے. بھائی یہ تو یہ ہے کہ آپ کی ضرورت کیسے پوری ہوتی ہے. بس آج کا سبق یہ ہے کہ آپ مریض کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد پھر یہ معلوم کر لیا کہ یہ چاہتا کیا ہے تو آپ نے اس کا مکمل علاج کر دیا. ٹھیک ہو گیا. اور اگر آپ یہ نہ سمجھ سکے کہ مریض یا اس کے لواحقین کیا چاہتے ہیں تو آپ کتنے بھی بڑے فنکار ہوں آپ ناکام ہیں. اور پھر ایک اور بات کہ جو لوگ زیادہ عاملین زیادہ اطباء کے پاس گھوم کے پھر کے آتے ہیں جناب ہم نے تو بہتوں کی دوائی کھائی بہتوں سے علاج کروایا بہتوں سے دم جھاڑے کروائے بہتوں سے ہم نے جادو کا توڑ کروایا ہمیں کسی سے فائدہ نہیں ہوا. تو آپ ایسے مریض کو احتیاط کے ساتھ پکڑیں اور اسے شرط لگا دے کہ جناب اب کل جو ہے نا ایک سرکاری آفیسر کا فون آیا تھا. اس نے مجھ سے بہت ساری باتیں کی. میں نے اسے وقت دیا. بھائی بنتا ہے خدا نخواستہ اگر مجھے ضرورت پڑے اور میں کسی سے کوئی بات کروں تو میں توقع کروں گا کہ وہ اچھے اخلاق اور اچھے بیہیویئر کے ساتھ میرے ساتھ بات کرے. تو میں نے اس کے ساتھ جو کچھ ہو سکتا 10-20 منٹ آدھا گھنٹہ وہ بیچارہ اپنا اس میں نے اس سے کہا کہ وہ کہنے لگا کہ اب تو میں آدھا سا حکیم بن چکا ہوں بہت ساری کتابیں پڑھ چکا ہوں بہت سارے نسخے مجھے ازبر ہو گئے ہیں یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے. میں نے کہا اچھا بھائی. تو لبے لباب یہ کہ میں نے اس سے کہا کہ اب کیا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے میں نے یہ بھی استعمال کیا یہ بھی اب میں یہ کر رہا ہوں مجھے یہ بتا دے میرا مزاج کیا ہے اور میں یہ کام کرتا ہوں. میں نے پھر اس کو کہا کہ میں نے کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر تو آدھا سا حکیم ہے تو ہماری کلاسوں میں شامل ہو جا پورا بن جا. اور اگر تو حکیم نہیں ہے تو پھر تو ایسے کر اپنی حکمت کو ایک طرف رکھ تو ہمارے اوپر اعتماد کر ہم تجھے دوا بنا دیں گے تو استعمال کر اللہ سے دعا کر. ہاں آپ پیسہ خرچیں گے ہم اپنی محنت کریں گے دوا بنا کر دیں گے. شفا تو اللہ نے دینی ہے. شفا کسی کے پلو میں نہیں نہ کوئی عامل اور نہ کوئی طبیب کسی کو شفا کی گارنٹی مت دے. اسی کا بھائی جو میرا کام ہے میں ایمانداری سے کر رہا ہوں آگے آپ کے مقدر میں کیا ہے. تو اگر دوائیوں میں یا میرے علاج میں شفا ہوتی تو میں اپنے باپ کو کبھی نہ مرنے دیتا. تو بس اتنی سی بات اسے سمجھا دیں. خیر اس نے ساری باتیں کی. میں نے کہا یار تو ایسے کر تو میری کلاس اٹینڈ کر لے جو چیز سے تجھے ڈاؤٹ فل ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے آپ سوالات کریں یا پھر آپ ایسا ہے کہ آپ علاج کروائیں تو پھر آپ اپنی حکمت کو رکھ دیں. اب وہ نہ پھر میں نے اسے تحریک امراض علاج سے وہ بھیجی اور بہت ساری کہتا ہاں یہ چیز ہے. پھر اس کا فون ہے کہ جناب آپ یہ کسی کو زکام ہو گیا ہے اب اس کے لیے میں کیا. یعنی وہ لوگ ایک ایسے ہیں کہ نہ وہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں وہ طب کو بدنام بھی کرتے ہیں عملیات کو بھی بدنام کرتے ہیں. اور پھر میں نے اسے ایک بات کی. میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ جہاں تو بے شمار اطباء کے پاس گیا ہے ان کو تو نے ناکامی کی فہرست میں ڈال دیا ہے. میں نہیں چاہتا ہے کہ میرا بھی نام انہی ناکام لوگوں میں آئے. یا تو طب سیکھ لے حکیم بن جا یہ نہیں سیکھتا تو پھر تو علاج کروا. میں تجھے نسخہ نہیں بتاؤں گا
اب وہ اناپ شناپ کرتا ہے، نہ مجھے یہ پتا ہے کہ اس میں کتنی قوت مدافعت ہے، نہ مجھے اتنا پتا ہے کہ اس کی خوراک کیا ہے، غذا کیا ہے، میں خامخواہ آپ بھی یہ کوشش کریں کہ اس سے آپ کا اعتماد بحال نہیں ہوگا بلکہ ڈیمیج ہوگا، کہ آپ ہاں یہ کر لو وہ کر لو، یہ کھا لو وہ کر لو وہ کر لو، ایسا مت کریں خدا نہ خواستہ۔ پچھلے سال ایک واقعہ پیش آیا، یہ آخری بات سبق ختم ہو رہا ہے۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک حکیم صاحب تھے، بہت پرانے تھے، میرے بھی ملنے والے ہیں، وہ ہیں ان پڑھ، انگوٹھا شاپ، اس سے وہ کوئی نسخہ سنا وہ یاد کر لیا، اس سے سنا بس اس سے گھوٹ پیٹ کے وہ تھلوں میں جو ہے نا جاتا ہے، وہاں جنگلی لوگ بلوچ لوگ اور یہ لوگ رہتے ہیں، ان کا وہاں اس کا اچھا دھندا چل رہا ہے۔ وہ ایک دن پتا چلا ہے کہ اس کی پڑیا سے کوئی آدمی مر گیا۔ حقیقت حال یہ تھی کہ حکیم صاحب بھی بے پرواہ تھے، جو اسے یاد ہوتا پنساری سے کہتا اور اسے پیس کر مریضوں کو دے دیتا، وہیں پہ اس کی جو مشین لگی ہوئی سے اسی سے پسواتا۔ ایک دن وہ جو پنساری تھا وہ تو موجود نہیں تھا، اس کا چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا۔ اتفاق تھا کہ جس ڈبے پر کٹھ لکھا ہوا تھا، یعنی جسے کست شیری کہتے ہیں، وہ لکھا ہوا تھا کٹھ شیری، اور اتفاق ایسا ہے کہ اس کٹ کی جگہ پر اس میں میٹھا تیلیا رکھا ہوا تھا۔ اس نے اس کو جتنا بھی اس نے مانگا، تولا 2 تولا چھٹانگ جتنا بھی مانگا اس نے وہ دے دیا، اس کی قیمت لگا لی، اسے پیسا۔ حکیم صاحب نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کیا دے رہا ہے، کیا پیس رہا ہے، کیا کچھ کر رہا ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے، ڈبے پر جو ہے نا کٹ لکھا ہوا ہے، اس نے اسی کو اتار کر دیا۔ اب جو میٹھا تیلیا ہوتا ہے یہ اعصابی زہر ہوتا ہے، لیکن بہرحال بلڈ پریشر کو یہ فوری طور پر لو کر دیتا ہے، فوری طور پر منفی پہ لے آتا ہے، اور اگر زیادہ مقدار میں کھایا جائے تو تشنج ہو جاتا ہے، یعنی ایسی چیز ہے، طریقے سے استعمال کیا جاتی ہے، تریاقی حیثیت رکھتا ہے۔ اب اس نے اس آدمی کو، اس کا بیلی تھا، اس کی زمین تازہ تازہ بکی تھی، اس کے پاس پیسہ بے شمار تھا، اس سے پیسہ بھی کھاتا تھا، اس کے ساتھ گاڑی میں بھی بیٹھا پھرتا تھا۔ اس نے اسے اس کی پڑیاں جتنی کہ کشت شیری، اب کشت شیری کی مقدار ماشا 2 ماشا 3 ماشا تک ہوتی ہے، اس نے وہ دے دی۔ اب وہ جو ہے نا میٹھا تیلیا معمولی سا، اتنا سا بھی کافی ہوتا ہے، تو اس نے جب وہ دے دی تو اس نے ایک پڑیا کھائی تو اس سے ٹھیک 5 سے 7 منٹ بعد جو ہے نا تشنج شروع ہو گیا، اور بس وہ وہاں چلا گیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو کوئی نسخہ بتائیں گے اور وہ جہالت کی وجہ سے کوئی پنساری وہ دے دے گا یا کسی بھول کی وجہ سے، اسے تو شناخت نہیں ہے، وہ نہ طبیب ہے نہ وہ پنساری، اسے جو دے دیں گے وہ پیس کر وہ کھا لے گا۔ اب خدا نہ خواستہ کسی کو نقصان پہنچتا ہے، کسی کی ہلاکت ہوتی ہے، تو اس کا پرچہ آپ بھگتیں گے، FIR آپ بھگتیں گے۔ تو ایسی نیکی مت کریں جو گلے کا پھندا بن جائے۔ بات سمجھ رہے میری؟ میں اس کے سخت خلاف ہوں کہ جو کہتے ہیں مجھے یہ ہے، مجھے نسخہ بتا دو، مجھے یہ بتاؤ۔ بھائی تو چل گیا، دکھی ہے تو چل گیا، نہیں آتا تو پھر دکھ اسے ہے کہ آپ کو ہے۔ آپ کیوں مرے جا رہے ہیں کہ بھئی اسے یہ ہے کہ میں اسے یہ بتا دوں یہ بتا دوں؟ یہ میں آپ کو ہدایات دے رہا ہوں، کم از کم اگر میری بات مانیں گے تو میں قطعی طور پر آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کسی کو نسخہ ہاں بنا کر دے دیں، پلے سے 1500 اگر لگتا ہے لگا دیں، کوئی بات نہیں، اللہ پتہ نہیں کہاں سے دے دے گا، لیکن اس سے نسخہ لکھ کر دینا اور اس سے پتہ نہ ہو کہ دوائیوں کی شناخت کیا ہے، اس کی مقدار کیا ہے، کھانا کیسے، اس کا پرہیز کیا ہے، اور یہ کیا ہے، تو بھائی یہ پھر آپ سمجھے کہ آپ بندے مار ہوں گے، حکیم نہیں ہوں گے۔ بس آج کا سبق کافی ہوا۔ کل سے آج کی کلاس ٹرائی تھی، آپ لوگ سارے شامل ہوئے ہیں، کل سے صرف انشاءاللہ جو اگلے سیمسٹر کے طالب علم ہیں وہی جو ہے نا آئیں گے، تو کل بھی انشاءاللہ اب ریگولر کلاسیں ہوں گی۔ آج کی کلاس کا آج وقت ختم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ کل سے جنہوں نے اس ماہ کی فیس جمع کروائی ہے وہی شریک ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔